اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمت اور توفیق دی اور اس نے ہمیں اتنی فہم دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے کلام سے شروع کر سکیں۔ پچھلی آیات میں یا پچھلی مجلس میں ہم نے جو 3-4 آیات دیکھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، یہ آیت نمبر 15 سے دیکھا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن آیت نمبر 14 سے اس کا تسلسل ہے کہ اس دنیا میں خواہشات کی محبت کو مزین کیا۔ دنیا کی زینتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی جو بہت ہی اٹریکٹفل، بہت ہی پرکشش، اور جس میں عورتوں کی محبت اور بیٹے اولاد اور خزانے، سونے چاندی کے خزانے اور نشان زدہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور کھیتی اور جائیدادیں اور اس طرح کے جتنے معاملات، یہ تو سارے صرف دنیا کے میں ہی سامان دنیا ہی ہے، صرف متاع دنیا، سامان دنیا ہی ہے، صرف دنیا ہی گزارنے کی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ کے پاس تو اس سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 15 جو پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہیں اس ایک سب سے بہترین چیزیں جو ہیں، بہترین سامان جو آخرت میں بھی کام آنے والا ہے، میں تمہیں ان کا کیوں نہ ان کی خبر دے دوں۔ تو اس میں وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان کے لیے جنات ہیں، جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس میں پاک بیویاں یا پاک جوڑے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضاعت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی وہاں پر حاصل ہوگی مومنوں کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایسے کامیاب ہیں، جنتوں والے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم بلا شبہ ایمان لائے، پس تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ یعنی وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور صرف یہ دعاؤں کا ورد نہیں کرتے بلکہ پریکٹیکلی بھی اللہ پر ایمان لانے کے جو تقاضے ہیں اور اللہ کی حقوق اللہ اور حقوق العباد کے جتنے معاملات ہیں ان سب کو وہ اچھی طرح سے پورا کرتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کچھ خصوصیات، وہ صبر کرتے ہیں، وہ سچ بولنے والے ہیں، صبر کرنے والے، سچ بولنے والے ہیں، وہ فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں، وہ رات کے آخری پہر میں یعنی کہ تہجد کے وقت وہ اللہ سے بخشش طلب کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور وہ لوگ جو پختہ علم رکھتے ہیں، وہ سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تو صرف ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر جو آیت نمبر 19 ہم نے پڑھی، آج کی آیات جو ہیں وہ اسی کا تسلسل ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تو دین جو ہے وہ تو صرف اسلام ہی ہے۔ یہ ہم نے تھوڑا سا تفصیل میں دیکھا تھا کہ پچھلی امتوں میں یا پچھلے جتنے بھی مذاہب تھے یا پچھلی جتنی بھی شریعتیں، جتنے بھی نبی اور جتنے بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور رسول جو مبعوث کیے جن کو، ان سب کا دین جو ہے وہ اسلام ہی تھا، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، لیکن اس میں تو پھر لوگوں نے اپنی ضد کی وجہ سے، آپس کی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اور وہ جو کتاب جو دی گئی ان کو اور جو رسول
रसूलों की तरफ से जो हदायत उनको मिली उन सब को उन्होंने ठुकरा दिया और अपने ही रास्ते पर, गुमराही के रास्ते पर चलते रहे। और फिर अल्लाह ताला यहाँ पर बहुत वाज़े अल्फाज में अल्लाह ने कहा कि वो लोग जो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला तो उनसे जल्द ही हिसाब चुकाने वाला है, हिसाब चुकता करने वाला है। तो आज चलते हैं हम आयत नंबर 20 की तरफ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़ाइन हाजुका, फिर अगर ये सब झगड़ा करें आपसे, ये सब से मुराद वो लोग जो उस वक़्त ख़ासकर अहले किताब लोग थे, यहूदी और ईसाई, या उसके अलावा मुशरिक भी आ जाते हैं इसमें, जो आके बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते थे और उनके तरह तरह के मतलब ख़बरें फैलाते थे, और जो उनकी किताबों में लिखा गया और जो उनको अल्लाह ताला ने पहले वाज़े कर दिया, इससे वो तकज़ीब करते थे और दूसरों को भी गुमराह करते थे। तो ये झगड़ा करने वाली बात है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम दे रहे हैं उसके बरअक्स वो अपनी ही रवश में बरकरार हैं और अपनी ही ज़ाती अना और ज़ाती जो फ़ायदे हैं उसके लिए वो अपने ही रवश पर और अपने ही गुमराही के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो फिर अगर वो झगड़ा करें आपसे, फ़कुल, तो आप कह दें असलम तू, मैंने झुका दिया, वजहिया, अपना चेहरा, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, मैंने तो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया। व मनित्तबान, और जिसने मेरी पैरवी की। अगर वो झगड़ा करें आपसे तो उनसे कह दीजिए कि मैंने और मेरी पैरवी करने वालों ने, यानी मैंने और मैं और जो मुझ पर जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसकी किताबों और रसूलों पर, यानी मेरी जो तबलीग हो रही है और मैं जो शरीयत पेश कर रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी वो उन्होंने मेरी पैरवी की। हमने तो अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया है। असलम तो वही सलाम से है, इस्लाम जो पहले पिछली आयत में देखा कि इस्लाम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो बेशक इस्लाम ही अल्लाह के नज़दीक दीन है। और इस्लाम जो हमने पढ़ा था इसका मानी कि अपने सर तस्लीम खम कर देना, यानी अल्लाह शरीयत में इसके इस्लाही मतलब ये है कि अल्लाह के अहकामात, उसके फ़राइज़ और उसके जितने मतलब गैर फ़राइज़ अमाल हैं, उसकी दीन के जितने तकाज़े हैं, ईमान के जितने तकाज़े हैं, उन सब को मने अन, बग़ैर किसी चूँ चरा के उनको कबूल करना, और जो अहकामात मिले हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अच्छी नीयत के साथ उनको अंजाम देना, ये दर हकीकत सर तस्लीम खम करना है, यही दर हकीकत इस्लाम है। तो आप अगर वो सब आपसे आके काउंटर क्वेश्चन करते हैं, आपसे आके मतलब उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं और झगड़ते हैं किसी भी मामले में, तो उनसे बहुत वाज़े तौर पर कह दीजिए कि मैं और मेरी पैरवी करने वाले जो हैं उन्होंने तो अल्लाह की तरफ, उन्होंने तो इस्लाम कबूल कर लिया, यानी उन्होंने तो अपना सर जो है वो झुका दिया अल्लाह के लिए। वकुल, और कह दीजिए लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई, कि पहले जो लोग जिनको किताबें मिल चुकी, यानी वो उस वक़्त यहूद व नसारा, ईसाई और यहूदी थे, उनको कह दीजिए वल उम्मीयीना, और वो जो उम्मी हैं, जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ जिनको किताब का इल्म नहीं, या जिनके पास किताब नहीं, या जिनके पास किताब नहीं, इसमें वो लोग भी आ जाते हैं जो गैर किताब मतलब हैं, जो मुशरिक लोग हैं वो भी आ जाते हैं, जो अजमी वो लोग हैं वो भी आ जाते हैं। या इसमें उम्मी से मुराद ये भी हो सकता है कि पहले जैसे हमने सूरह बकरा में पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे हैं अहले किताब में से, यहूद और नसारा में से, कि जो किताब का इल्म रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मी हैं, जो किताब का इल्म तो नहीं रखते, लेकिन उनके जो उलमा हैं वो उन्होंने जो कह दिया सिर्फ वो उसी पे तकिया लगाए हुए हैं और वो ख्वाहिशें करते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। तो वो उम्मी जो है वो गैर, वो लोग जिनको किताब का इल्म नहीं, इनमें मुशरिक लोग भी शामिल हो जाते हैं, कि वो लोग जो किताब दिए गए और वो लोग जो मुशरिक हैं, जो जिनको किताब का इल्म नहीं, उनसे कह दीजिए असलम तुम, क्या तुम भी फर्मा बरदार बनते हो, क्या तुम भी सर झुकाते हो, क्या तुम भी इस्लाम में आते हो। फ़ाइन असलमू, फिर अगर वो इस्लाम में आ जाएं, फिर अगर वो फर्मा बरदार बन जाएं, अगर वो सर तस्लीम खम कर दें,
फ़क़द इह्तदौ, तो यकीनन वो हदायत पाए जाएंगे, तो यकीनन वो हदायत पा जाएंगे। और हदायत पा जाने का मतलब उनके ऊपर ईमान की रोशनी जो है वो भी वाज़े हो गई, हदायत जो है वो सामने आ गई, और उस हदायत के मुताबिक उन्होंने अपने अमाल को दुरुस्त कर लिया, अपनी इस्लाह कर ली, उनका अपना किबला दुरुस्त कर लिया। और फिर वो, उसका मतलब है कि वही हैं हदायत याफ्ता लोग जिनको फिर अल्लाह ताला अपने इनामों से भी नवाजेगा। व इन तवल्लौ, और फिर अगर फिर जाएं वो, फिर अगर वो अपना मुंह फेर लें, यानी फिर वो अगर इनकार कर दें, सारा कुछ वाज़े होने के बाद भी अगर वो इनकार करें, अपना मुंह फेर लें, फ़इन्नमा, तो बेशक अलैका आप पर है, अलैका आप पर है, अलबलाग, पैगाम पहुंचा देना, यानी आपकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। अगर वो इस्लाम की तरफ आते हैं तो उनकी हदायत होगी, और अगर वो इस्लाम से आने की बजाय अपना मुंह फेर लेते हैं, पीठ कर जाते हैं, तो उस सूरत में आप पर, तो आपकी जिम्मेदारी तो उन पर पैगाम पहुंचा देना है। ठीक है, ये हमने बहुत दफ़ा मतलब पहले भी आया कि अभी आगे भी शायद आएगा कि मतलब हदायत जो है वो अल्लाह की तरफ से ही होती है। इंसान का काम या नबियों का काम तो सिर्फ अपना अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है। ठीक है, तो आपने पैगाम पहुंचा दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। वल्लाहु बसीर बिल इबाद, और अल्लाह जो है वो खूब देख रहा है अपने बंदू को। आप बस अपना पैगाम पहुंचा दें, आप हक के साथ, जो अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया कुरान उसको, और अपने अमली तौर पर प्रैक्टिकली आप ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह के अहकामात के मुताबिक उनको सामने दिखा दें। आपकी ज़िम्मेदारी तो ये है। उसके बाद अल्लाह ताला जो है वही मामले देखने वाला है, वही इंसाफ करने वाला है, और वही है खूब देख रहा है अपने बंदों को। ये ऐसे ही है जैसे इम्तहान में एक मुम्तहिन जो है, वो जो इन्विजिलेटर कहते हैं, जो जिसकी ज़िम्मेदारी होती है इम्तहान में पेपर कंडक्ट कराना, इम्तहान कंडक्ट कराना, तो वो सरों पर रहता है और सब स्टूडेंट्स को देख रहा होता है कि कोई नकल तो नहीं कर रहा, और कोई कैसे मतलब पूरा इम्तहानी मामला चल रहा है। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जो इम्तहान दिया, अपने क्वेश्चन पेपर जो है वो तो, ये तो ओपन क्वेश्चन पेपर है जो अल्लाह ताला ने दीन की सूरत में, शरीयत की सूरत में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हमारे सामने रख दिया। अल्लाह ताला ने हमें जो क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा कब्र में भी और क़यामत में भी, उसके उसका तो गेस दे दिया हुआ है कि ये सवालों जवाब होंगे, सिर्फ उनका जवाब आपको, ये सवाल होंगे सिर्फ इनका जवाब आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला तो इन्विजिलेट कर रहा है, अल्लाह ताला तो देख रहा है कि कौन कैसे अमल करता है, और वो ज़ाहरी और बातिनी चीज़ें, हर तरह के अमाल, हर तरह की नीयतें, हर तरह के मामलात जो है वो देखने वाला है, खूब अच्छी तरह देखने वाला है। इन लजीना, बेशक वो लोग, यकफुरून, जो सब इनकार करते हैं, बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं, बि आयातिल्लाहि, अल्लाह की आयात का, व यक्तुलून नबीयीन बगैर हक़, और नबियों को बगैर हक़ के कत्ल करते हैं। यहाँ पर जिक्र हो रहा है यहूद व नसारा का, यहूद ईसाई, और यहूद और नसारा यानी ईसाई और यहूदी जो है उनका यहाँ पर है कि बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयत का, और नबियों को बग़ैर हक़ के कत्ल करते हैं। व यक़्तलून, और वो कत्ल करते हैं, अल्लज़ीना, उन लोगों को, यअमुरून, जो हुक्म देते हैं, बिलक़िस्त, अदल के साथ, मिनन नासी, लोगों में से। अब यहूद और नसारा यानी बनी इसराइल जो हैं, उनका वतीरा एक ये भी रहा है कि ना सिर्फ वो अल्लाह की तरफ से जो पैगामात आए, जो किताबें उनके ऊपर आई, जो नबियों की तरफ से उनको हदायत मिली और जो शरीयतें मिली, ना सिर्फ उनका इनकार किया, ना सिर्फ उनकी तकज़ीब की, ना सिर्फ अपनी हक धर्मी पर भी कायम रहे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे नबियों को भी बग़ैर हक़ के कत्ल किया। नबियों की भी, ना सिर्फ नबियों को कत्ल किया, बल्कि नबियों के साथ खड़े न होने वाले और हक़ पर इंसाफ कायम करने के लिए जो लोग खड़े होते थे, उनको भी उन्होंने नाहक़ कत्ल किया। ये इसकी कुछ मतलब हसन रवायात तो मुझे नहीं मिल सकी, अलबत्ता कुछ अहादीस से या कुछ रवायात से ये ज़रूर है कि इससे पहले बहुत से नबियों को, सैकड़ों कह सकते हैं, या जितने भी, बहरहाल ये यहूद व नसारा जो हैं, पिछली कौमें जो हैं या पिछले जो अदियान में जो
اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے ہیں۔ نہ صرف انہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا بلکہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل بھی کیا، اور ان لوگوں کو بھی قتل کیا جو نبیوں کے ساتھ یا نبیوں کے علاوہ حق پر، انصاف پر قائم رہنے کی کوشش کرتے تھے یا دوسروں کو حق کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور جو نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہیں، کیا ہے ان لوگوں کو؟ فبشرہم، تو خوشخبری سنا دیجئے انہیں، خوشخبری سنا دیجئے انہیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں پر خوشخبری سنا دینا جو ہے یہ تنزن وہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو تو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یعنی ان کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی ان کی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی ان کے تکذیبیں ہیں، جتنے بھی ان کے برے اعمال ہیں، وہ ان کو اگر دنیا میں یا بظاہری طور پر کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے تو یہ کھلی چھوٹ تو صرف عارضی دنیا تک ہی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے اور ان کے اعمال جو ہیں کھول کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور پھر یقیناً وہ ایک دردناک عذاب جو ہے اس کو سہیں گے، اور وہ دردناک عذاب ایسا ہوگا جس میں نہ ہی موت آئے گی اور نہ ہی ان کے اوپر عذاب میں کمی کی جائے گی۔ تو یہاں پر بشارت دے دیجیے کا مطلب کہ وہ اپنی ہی خوشی میں ہے، اپنے آپ کو ان کے بڑی تسکین ملتی ہے دنیا میں اس طرح کے ظلم کر کے اور اس طرح کی نافرمانیاں کر کے، تو اگر وہ دنیا میں اتنا خوش ہوتے ہیں تو ان کو خوشخبری دے دیں کہ آخرت میں بھی ایک عذاب آنے والا ہے، اس کی بھی فکر کرو۔ آیت نمبر 22 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت، ضائع ہو گئے، یہی وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی دنیا میں، والآخرۃ، اور آخرت میں۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی وہ پیچھے جن کا ذکر ہوا کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو اور حق پر قائم رہنے والوں کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دنیا اور آخرت کے اعمال، سارے کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی کہ جو انہوں نے اچھے اعمال بھی کیے وہ بس ملٹیپلائڈ بائی زیرو، ان کو زیرو سے ملٹیپلیکیشن ہوگی، ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں۔ وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، کوئی مددگار، اور وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظاہر انہوں نے جو کمایا، اپنے اعمال جو کمائے وہ تو زیرو سے ملٹیپلائی ہو گئے، ان کے لیے تو مطلب کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ وہاں پر کوئی اعمال بھی نہیں، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہوگی اور وہ آ کے سفارش کر دے، یا کسی کتاب کے اوپر انہوں نے عمل کیا تو ان کی کتاب ہی کچھ سفارش کر دے، یا نبی ان کے سفارش کریں ان کے لیے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں صرف ظلم ہی لیا اور ظلم ہی کیا اور ظلم ہی کمایا۔ آگے کی آیات جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے۔ در حقیقت یہاں پر پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے، اور پچھلی کنٹیکس میں دیکھیں، اگر پچھلی آیات کے تسلسل میں دیکھیں تو یہ پچھلی قومیں جو ہیں گزر گئیں ان کے بارے میں ہے، لیکن اس کا اسلوب جو ہے یا اس کے معنی جو ہے بہت واضح اگر کر کے دیکھیں تو یہ ہم پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر مطلب یہود و نصارہ کا یا کسی خاص طبقے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس آیت میں ایک عام خطاب ہے۔ عام خطاب کا مطلب یہ ہمارے اوپر بھی لاگو ہو سکتی ہیں، ہمیں بھی اس کے اوپر سوچ رکھنی چاہیے، اور ایون کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں کی بھی جو مثالیں یہاں پر بیان کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب صرف ہم کہانیاں کسے ہی پڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ نشانیاں یا وہ واقعات یا ان کے اعمال ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نظر ثانی کریں کہ کیا ہم میں بھی تو وہ اعمال یا اس طرح کے معاملات تو نہیں پائے جاتے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مطلب امت محمدی جو ہے وہ بہت سارے معاملوں میں پچھلی امتوں کی پیروی کرنے والی ہے، مطلب ہم میں بھی کچھ ایسے معاملات ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور یقیناً ہیں جو پچھلی امتوں کی طرح ہے، اور اگر ہمارے اعمال میں بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جو پچھلی امتوں کی طرح ہے تو خدا نخواستہ ہمارا جو انجام ہے وہ بھی خدا نخواستہ ویسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ
یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو یقیناً اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے گربان کو ضرور جھانکنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں آیت کے دوسری آیت کی طرف، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترى، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، سب کو دیے گئے، نصیباً، کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے۔ یہاں پر تورات کا ذکر ہے، تورات کا ذکر یہود کی طرف ہے، لیکن یہ تورات کا ذکر یہاں پر پچھلی آیات کے کنٹیکس میں کہا گیا، لیکن عام معنی کے حساب سے اس میں ساری کتابیں آ جاتی ہیں، جو پچھلے ادیان ہیں وہ بھی، اور آج جو ہمارے پاس کتاب موجود ہے وہ بھی، یعنی کہ ہم بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یدعون، وہ سب بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، وہ سب بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کر دے، بینہم، ان کے درمیان۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دیا، کتاب کا علم دیا، فہم دیا، واضح طور پر، کھلے طور پر نشانیاں، آیات دے دیں اپنی، اور ہدایت اور گمراہی جو ہے اس کو بہت واضح طور پر مطلب چھانٹ بین کر کے واضح طور پر سامنے رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ارادہ کہ انسان جو ہے وہ حق اور جو گمراہی ہے اس کے رستے کو سوچ سمجھ کر اس میں سے اپنا ایک رستہ چوز کرے۔ تو کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے، کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا آپ نے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کتاب جو ہے وہ کھول کر رکھ دی، اور جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تاکہ ان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، شریعتیں دی، ان کے اوپر انہوں نے عمل کیا کہ نہیں کیا، اس کے اوپر پھر وہ عدل کرے گا، انصاف کرے گا، تاکہ اس کے اوپر وہ اپنی حجت بھی تمام کر دے۔ تو ثم یتولا، پھر منہ پھیر لیتا ہے، فریقن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے۔ اب وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہدایت واضح کر دی، کتاب واضح کر دی، اور ان کو جب اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ فیصلہ کر دے، تاکہ وہ اپنی حجت کو تمام کر دے، اور تاکہ وہ کھول کر ہر چیز جو ہے بیان کر دے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے، جو فریق ہے، ایک فریق یا ایک گروہ، ایک گروہ کا مطلب سارے کے سارے نہیں، کچھ لوگ جو ہے یا کچھ لوگوں کا گروہ جو ہے، ان میں سے وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ کتاب کو پڑھتا ہے، کتاب کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو فہم ساری مل گئی، اس کے باوجود وہ منہ پھیر لیتا ہے اپنا۔ تو در حقیقت وہم معرضون، در حقیقت وہ اعراض کرنے والے ہیں، در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کی تکذیب کرتے ہیں، جو پچھلی آیات میں آیا، در حقیقت وہی لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد کا باعث بنتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات سے اعراض کرتے ہیں۔ ذالک، یہ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ہے، اب وہ ان کا اعراض کرنا اس وجہ سے ہے۔ یہ آیت کا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے۔ ذالک بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک، قالو، ان سب نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، چھوئے گی ہمیں، النار، آگ، ہرگز نہیں ہمیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس لیے، یہ تو اللہ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے روح گردانی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات سے، اس کی کتاب سے، اس کے نبیوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، کہ ہمیں تو نہیں چھوئے گی آگ مگر زندگی کے چند دن، گنتی کے چند دن۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ ان کے نبیوں نے ان کے لیے بخشش کا پورا سامان کر دیا، ان کے نبیوں نے جو مصیبتیں جھیل لیں وہی مطلب ان کے لیے کافی ہیں، اور آخرت کے دن یا قیامت کے دن ان کے نبی جو ہیں وہی ان کو آگ سے بچانے والے ہیں، اور اگر وہ آگ میں دھکیل بھی دیے گئے تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ 7 دن رہیں گے، 7 دن سے زیادہ عرصہ وہ
آگ میں نہیں رہیں گے، اس کے بعد ان کو نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کی ایسی ہی سوچ ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یقیناً آپ کی آبزرویشن میں بھی آئے ہوں گے کچھ ایسے مطلب افراد یا کچھ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ، لیکن کم از کم میری نظر میں تو ضرور آئے ہیں، میری نظر سے ضرور گزرے ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ مطلب کیا مطلب جب وقت آئے گا، جب قیامت کا وقت آئے گا تو پھر دیکھی جائے گی، آج تو دن گزارے ہیں اپنا۔ اور یہ حقیقت میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے اور ہم گنتی کے چند دن ہی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شفاعت کریں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ کی ہی مشیت سے وہ شفاعت کریں گے، اور وہ ان لوگوں کو جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بشرطے کہ وہ شرک نہیں کرتے، تو ان کے لیے وہ شفاعت کا باعث بنیں گے۔ لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ ہمارے دل میں سرائی کے برابر بھی ایمان ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ ہم میں کوئی شرک کا مادہ تو نہیں؟ کیونکہ شرک اور ایمان جو ہے، شرک اور توحید اور شرک جو ہے، اس میں انتہائی بال کے برابر بھی فرق نہیں، اتنا ان میں گیپ، اتنا ان میں قرب ہے کہ اتنا نازک ہے ان دونوں کا آپس میں تعلق کہ انسان کی سوچ ذرا سی بھٹکی نہیں کہ وہ دوسرے گروہ میں شامل ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ بہت ہی کیئرفل رہنا ہے، اور ہمیں اگر ہمارے ذہن میں کوئی ایسا عقیدہ یا ہم نے اپنے ذہن میں کوئی ایسی گھڑ لی ہوئی ہے بات کہ ہم تو گنتی کے کچھ دن ہی جہنم میں جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں یقیناً اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم پہلے ہی امتحان میں پاس ہو کر سیدھا جنت کا ٹکٹ کٹا سکیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے دلوں کو قائم رکھنے کے لیے اور ہمارے اعمال کو نیک کرنے کے لیے۔ ادروائز اگر گمراہی والے عقیدے ہم اپنے رکھیں گے تو یقیناً وہ فساد کا باعث بنیں گے، اور یقیناً وہ ظلم کا باعث ہیں اپنے ہی نفس پر۔ تو پچھلی امتوں کے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ گنتی کے چند دن وہ جہنم میں جائیں گے یا آگ میں جھونکے جائیں گے، اور آج بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں میں اس طرح کی رائے پائی جاتی ہے۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانو، جو تھے، یفترون، وہ سب کھڑے رہتے، یعنی اپنے دین کی کچھ سمجھ بوجھ جنہوں نے اپنے لیے بنا رکھی ہے، وہ بس اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی کہ انہوں نے کچھ آیات کا غلط ترجمہ کر لیا ہے، کچھ آیات کا مفہوم جو ہے وہ غلط کر لیا ہے، اور اس غلط مفہوم یا غلط انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کر کے وہ اس گمراہی میں مبتلا ہیں، اور یہ غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آج کل نہ صرف کچھ لوگوں کا ہے، بلکہ آیات کی غلط تشریح کر کے اور اس کو غلط طریقے سے، غلط انداز سے بیان کر کے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ بھی کیا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو شرک کی طرف مائل کیا گیا ہے۔ میں یہاں پر صرف توجہ دلانا چاہوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ ہمارے معاشرے بھی مزارات پر جا کر کیسے کیسے کفریہ عقائد اور کفریہ اعمال کیے جاتے ہیں، وہ یقیناً شرک ہیں، ہمیں یقیناً ان اعمال کے حساب سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے عقیدے جو گھڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں، تو وہ عقیدے ان کے جو ہیں وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان لوگوں کو، ان کی غلط تشریح کی وجہ سے یا ان کے علماء کے غلط رہنمائیوں کی وجہ سے۔ فکیف، تو کیا حال ہوگا، تو کیسا حال ہوگا، اذا، جب جمعناہم، ہم جمع کریں گے انہیں، جب ہم جمع کریں گے انہیں، تو ان کا کیسا حال ہوگا، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی وہم و گمان نہیں۔ جب ہم ان سب کو جمع کریں گے اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن جو یقیناً آنے والا ہے، اور جس میں کسی قسم کا وہم و گمان بھی نہیں کہ ایسا دن نہیں آئے گا،
تو جب ان سب کو اس دن جمع کر لیا جائے گا اور حساب و کتاب کیا جائے گا اور سب کچھ واضح اور کھول کر رکھ دیا جائے گا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو، ہر ذات کو، ما کا سبت، جو اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی ایک دن آئے گا جب سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، وہ قیامت کا دن جس میں کوئی وہم و گمان بھی نہیں، جس میں کوئی کسی قسم کا شک اور کوئی ریب نہیں، اور اس دن جو انہوں نے اس دنیا میں کمایا اس سب کا حساب کتاب ان کے سامنے کھول کھول رکھ دیا جائے گا، اور سب کو بدلہ دیا جائے گا ان کی کمائی کا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی انصاف کیا جائے گا۔ اور انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ حق اس کو دیا جائے گا، اور حق کا مطلب اگر کسی نے گمراہی کی تو اس کو سزا دی جائے گی، اگر کسی نے گناہ کیا تو اس کو سزا ملے گی، اور اگر کسی نے نیکیاں کی تو ان کو اس کی جزا یا اجر ملے گا۔ تو یہی انصاف ہے، یہی حق ہے ان کا۔ ٹھیک ہے، یہیں پہ بس کرتے ہیں، اگلی آیت میں تھوڑا سا ٹاپک چینج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے اس میں تو ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جو رمضان کے دن چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کر سکیں، اور اصلاح جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو، یعنی رمضان کے بعد بھی ہم اس پر اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں، اور یہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، اور ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم نہ صرف اپنے آپ کو اس میں اصلاح کی طرف لائیں، بلکہ ہم اپنے احباب جو ہیں یا اپنی فیملی یا اپنے جتنے بھی ممکن جو ساتھی ہیں ان سب کو بھی ہم اس اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیں، اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ضرور یہ پیغام دیں، تبلیغ دیں، کیونکہ ہم نے آج ہی پچھلی آیت میں پڑھا کہ آپ کا کام تو صرف تبلیغ کر دینا ہے، صرف بیان کر دینا ہے۔ تو یقیناً اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ہمارا یہی فرض اور ہماری یہ ذمہ داری جو ہے یقیناً ہمیں ہمارے اجر میں اضافے کا باعث بھی بنے گی، اور ہماری وجہ سے اگر کسی ایک شخص نے ہدایت پکڑ لی اور ایک شخص بھی جنت میں جانے کے لیے کامیاب ہو گیا تو ہمارے تو موارے ہی نیارے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔